میں نے خان صاحب کو یاد دلایا کہ دسمبر 2022 کے اندر جب نئے آرمی چیف کا تقرر ہو چکا تھا، آپ نے ایک دن مجھے بلایا تو کہا کہ میں اس سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، تم جاؤ، مجھے اعتماد ہے اور بات چیت کے لیے دروازہ کھولو۔ میں نے خان صاحب کو اس نے کہا تم بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ اس پر بشرا بیوی نے کہا کہ بھائی شریعت محمدی کے تحت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنازعات بات چیت سے طے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا خان صاحب، اس کے بعد میں نے جنرل عاصم منیر کے ایک استاد یا اس کے قریبی دوست ان سے معاونت چاہی، انہیں بڑی کوشش کی، ڈاکٹر علوی صاحب کے ذریعے سے کافی کوشش کی گئی۔ اس وقت ایک بڑے مشہور اینکر ہیں، نام نہیں لینا چاہتا، ان کے ذریعے سے ہم نے کوشش کی، لیکن دروازے نہیں کھلے بات چیت۔ میں نے خان صاحب کو پھر کہا خان صاحب 22 اگست کو میں جو یہاں پہ آیا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میرا کسی بھی ISI کے کسی فرد سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ پارٹی کے سارے جو لیڈر ہیں، اس میں عمر ایوب خان تھا، علی امین خان تھا، شبلی فراز صاحب تھے، دیگر لوگ وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے مجھے سویا وہ اٹھایا۔ گور صاحب ٹیلی فون پہ تھے کہ آپ گور صاحب کے ساتھ جاؤ گے اور اس جلسے کو 22 اگست کے ملتوی کراؤ گے، اس لیے کہ خون خرابے کا خطرہ ہے۔ ختم نبوت کے سلسلے میں وہ پیغام آپ کے پاس لے آیا تھا۔ خان صاحب نے کہا مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ نے کہا تھا صلح حدیبیہ، ہو سکتا ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کی صورت اختیار کر جائے۔ خان صاحب میں اس وقت آیا ہوں، میں نے کہا میں اس وقت آیا ہوں، میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، مجھے اجازت دیں کہ میں ڈاکٹر علوی کے ذریعے اور دوسرے لوگوں کو شامل کر کے بات چیت کے دروازے کھولوں، اپنی کوشش کروں، نتیجہ میرے پروردگار کے سامنے۔ خان صاحب نے کہا تمہیں بالکل اجازت ہے۔ میں نے پھر پوچھا کہ مجھے تو کم از کم پھر آنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ خان صاحب نے کہا کہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم کس کے ذریعے سے بات چیت کرو گے، مجھ سے اب تم نے نہیں پوچھنا، اگر بات چیت کرتے ہیں تو میں پہلے دن کی طرح سے تیار ہوں۔ اللہ کا واسطہ ہے میرے ملک کو تباہ نہ کرو۔ بلوچستان کو دیکھو جا رہا ہے، خیبر پختونخوا میں جو صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور اس کو ایک ہی شخص جوڑ سکتا ہے جس کا نام ہے عمران خان۔ پھر آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ عمران خان کو باہر نکلنے کا کوئی ذریعہ پیدا کرو، کوئی ذریعہ پیدا کرو۔ عاطف خان امریکہ سے آتا ہے، سجاد برقی آتا ہے، دوسرے لوگ آتے ہیں جنہوں نے خان کے لیے اور اس کے عزم کے لیے قربانیاں دی ہیں، آپ اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ اے میرے وی لاگرو، چند ان کو کہتا ہوں جنہوں نے طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے، خدا کا واسطہ ہے جھوٹ نہ بولو۔ تم کیا کہتے ہو کہ اعظم سواتی نے بات چیت کے لیے خان صاحب کو کہا تو اس نے شٹ اپ کال دی؟ ارے کچھ خدا کا خوف کرو۔ خان صاحب تو جو لوگ پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں وہ جا کر ملتے ہیں، ان کو بھی شٹ اپ کی کال نہیں دیتے۔ سلمان، آئی تھنک یہ بڑا سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اس میں تو کوئی سوال رہتا نہیں، ایمبیگوٹی۔ اب انہوں نے 2-3 باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے کہنے پہ دسمبر 2022 میں نے سارا کوشش شروع کی، سب کچھ کیا، اور ابھی بھی چیزیں ہیں۔ پھر ہم عید میں دیکھتے ہیں جو کنسیڈرڈ ہاکس ہیں، آپ کو ہاک سمجھا جاتا ہے، آپ کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ علیمہ خان ہاک ہیں، ان کو نہیں ملنے دیا گیا۔ جنید اکبر کو نہیں، جنید کو نہیں ملنے دیا، ان کو نہیں ملنے دیا۔ اور ملنے کون جاتے ہیں 2.5 مہینے بعد؟ علی امین گنڈا پور صاحب، بیرسٹر سیف ان کے ساتھ ملنے چلے جاتے ہیں۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ شاید ابھی تک سلیکٹ میٹنگز ہو رہی ہیں اینڈ دیر از اے پیٹرن ٹو اٹ۔ میں پیٹرن اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ اسٹریٹجکلی دیکھیں تو پارٹیز کیسے ٹوٹتی ہیں کہ پہلے آپ لیڈر پکڑیں، آئسولیٹ کریں، پھر پارٹی ٹوٹے، اور پھر تھرڈ لیول پہ فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ کوئی ڈیل ہو یا نیگوسیشنز ہو۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا سوادی صاحب کی باتیں کانفلکٹ ہے جو آپ لوگوں کا اسٹیٹڈ سٹانس ہے، اور دوسرا کیا آپ کی پارٹی ٹوٹ رہی ہے یا توڑی جا رہی ہے؟ دیکھیں، پارٹی پہ حملہ تو ہے نا، یہ تو کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ پچھلے 2.5-3 سال سے بالکل یہ کوشش کی گئی، آپ کے سامنے ہیں پریس کانفرنسز، آپ کے سامنے ہیں، لوگوں کو، ان کے بچوں کو اغوا کیا گیا، مارا پیٹا گیا، تو یہ تو ہو ہی رہا ہے۔ اب کوشش اگر یہ ہے کہ پارٹی کے اندر کسی اختلاف کو ہوا دی جائے، اس کو میڈیا کا ایک ایونٹ بنایا جائے، تو وہ بھی کر دیکھیں، یہ سب ناکام ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں پارٹی میں جو لوگ ہیں بیٹھے ہوئے، وہ اسی وقت تک اہم ہیں جب تک عوام کا انہیں اعتماد حاصل ہے اور خان صاحب کا اعتماد حاصل ہے۔ جس دن یہ اعتماد ختم ہوتا ہے ان کے کسی عمل کی وجہ سے، تو ان کی کسی کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی الیکٹیبل نہیں ہے پی ٹی آئی میں۔
کوئی اپنا پاور سینٹر نہیں رکھتا پی ٹی آئی میں. سواتی صاحب سچ بول رہے ہیں یا غلط بات ہے یا صحیح بات ہے؟ پہلے سواتی صاحب کو سائڈ پہ کریں. سواتی صاحب انہوں نے بڑی سیریس اور ڈیٹس دے کے باتیں کی ہیں. دیکھیے سواتی صاحب کا جو بیان ہے وہ ان کا بیان ہے، ظاہر ہے میں تو ان کی طرف سے نہیں کچھ کہہ سکتا. اس میں اور لوگ جو ہیں وہ بتا دیں گے جو براہ راست شامل تھے. لیکن اگر ان کے بیان کو ہم لے لیں جیسے وہ ہے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد دسمبر 2022 میں ہم چاہتے تھے کہ ملاقات ہو یا گفتگو شروع ہو، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہم کیوں نہیں گفتگو کرنا چاہیں گے؟ ہمارا شروع دن سے یہ سٹینڈ ہے کہ ہم آئین کی خاطر، اصول کی خاطر، جمہوریت کی خاطر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہماری آئینی جدوجہد، ہماری سیاسی جدوجہد سب پھر مجھے ایک چیز سمجھائیں